محمد کہ اللہ نے فرمایا کہ یا محمد نہ کہو. لا تجعلوا دعاء الرسول کا معنی ہے کہ یا محمد نہ کہو. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ معنی کیا، اور یہ معنی تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن عطیہ، حتیٰ کہ احمد رضا خان کے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد تک یہ معنی موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے. آپ دیکھیں، ادب والا شاگرد وہ استاذ کا نام لے کر ندا نہیں کرتا. ادب والا بیٹا وہ اپنے باپ کا نام لے کر ندا نہیں کرتا، ابو جی کہتا ہے. تو جس طرح استاذ کا نام لے کر ندا کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، باپ کا نام لے کر ندا کرنا یہ ادب کے خلاف ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ندا کرنا اور یا محمد کہنا، یہ کبھی ادب والے امتی کا طریقہ نہیں ہو سکتا، اور یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے. اس لیے اللہ نے منع کر دیا لا تجعلوا دعاء الرسول، اور دوسری آیت سورۃ الحجرات میں ہے. تو خیر، بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یا محمد کہنا یہ جائز نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی بے ادبی ہے اور آپ کی عظمت کے خلاف ہے یہ کہنا، تو پھر فرقہ واریت کی بنیاد پہ یا جماعت بندی کی بنیاد پہ یا محمد کے نعرے لگانا یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، ایمان کے تو ویسے خلاف ہے. اور اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے جو بات کی ہے، میں نے حوالے بھی دے دیے، تو اس پارٹی کے بڑے علماء جن میں احمد یار خان گجراتی، یہ اس فرقہ کا بڑا مولوی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یا محمد کہنا حرام ہے. اور احمد رضا خان جو اس فرقہ کا امام ہے، امام اہل البدع، اس نے بھی یہ لکھا اور بحث کی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول لکھ کر. پھر خود حتیٰ کہ احمد رضا خان نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی حدیث میں بتلائی ہوئی دعا میں بھی یا محمد آئے تو وہ یا محمد کا لفظ کاٹ دینا ہے، کیونکہ یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے. تو بہرحال مسئلہ یہی ہے، ہم جب آپ کے امتی ہیں تو آپ کا ادب کرنا ہم پہ لازم ہے. اگر ادب رسول کا نہیں ہوگا تو نری محرومی اور نرا کفر ہوگا. تو یا محمد کہنا آپ کے ادب کے خلاف ہے، اس لیے یہ کہنا کسی سمجھدار امتی کا کام نہیں ہے، خصوصاً منع کرنے کے بعد. محترم، اولی الامر سے تقلید کا استدلال کس طرح کیا جاتا ہے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس آیت میں اطاعت کا ذکر ہے، تقلید کا ذکر نہیں. تقلید اور اطاعت میں فرق ہے، ان کو کہو یہی فرق بیان کرو. کوئی غیر مقلد تقلید اور اطاعت کا فرق قرآن یا حدیث سے پیش کرے، اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. صرف جھوٹ بولنے سے تو مسئلے ثابت نہیں ہوتے. تقلید اور اطاعت یا تقلید اور اتباع میں فرق یہ خود تقلید پہ مبنی ہے. تقلید اور اتباع میں ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں، نہ قرآن میں فرق ہے نہ حدیث میں فرق ہے. اگر کوئی غیر مقلد اس پہ مصر ہے کہ تقلید اور اتباع یا اطاعت میں فرق ہے، تو علیہ البیان مع البرہان، آئے وہ دلیل بھی لائے اور بیان بھی کرے. یہ غیر مقلدین کا فراڈ نمبر، اس کے نمبر بہت زیادہ ہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں. یہ جھوٹ ہے، مکر و فریب ہے. اور اہل حدیث کے دو اصول، امت سے دھوکہ
اور بک بک فضول، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال اولی الامر سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر تمام مفسرین نے لکھا اولی الامر اولو الفقہ اولی العلم، کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ یا اطیعوا کا لفظ بھی کوئی نہیں، غیر مقلدین کو ذرا نظر کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ اولی الامر کا عطف ڈالا الرسول پر، اور عطف معطوف کا یہ ضابطہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہی ذکر کیا کہ جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہ رسول کے تابع ہوگی، اس سے شیعت کا بھی رد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں امام مستقل مطاع ہوتا ہے، حالانکہ یہ کفر ہے۔ امام مستقل مطاع نہیں ہوتا، مستقل اطاعت صرف اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اطاعت رسول کی ہے۔ اور اولو الامر یعنی فقہاء مجتہدین کی جو اطاعت ہے اسی کا نام تقلید ہے، اور تقلید اسی لیے ہے کہ اس کے لیے شرط ہے رسول اللہ کی تابعداری، اور پیغمبر کی اطاعت کے مقابل نہ ہو۔ اگر کسی فقیہ یا ملا کی بات قرآن یا رسول کے مقابل آئے اور پھر جو اس کو مانے تو یہ تو صریح کفر ہے، قرآن و سنت کے بعد کی بات ہے۔ اس لیے وہاں اطیعوا عامل کو نہیں ذکر کیا گیا، اولی الامر کا عطف الرسول پہ ڈالا گیا ہے، اور اسی آیت سے زبردست تقلید ثابت ہے، اور جو ثابت ہے ہم اسی کو واجب کہتے ہیں، وہی تقلید کرتے ہیں، اور غیر مقلدین بھی ویسے تقلید کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہم تقلید کو قرآن سے ثابت شدہ مان کے کرتے ہیں اس آیت کی روح سے، غیر مقلدین تقلید کو شرک بھی کہتے ہیں، کفر بھی کہتے ہیں، لیکن کرتے بھی ہیں۔ ہم تقلید کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں، وہ کفر اور شرک کہہ کر پھر اسی کفر و شرک کے مرتکب ہوتی ہیں۔ تو صرف بات تو ہے اللہ سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کھوپڑی کو سیدھا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بیچاروں کو نہ کہنے کی سمجھ ہے نہ کرنے کی سمجھ ہے۔ حضرت نیلوی صاحب نے اپنی کتاب شفاء الصدور میں لکھا ہے کہ شہداء پر زندوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ جی حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں ہے، یہ امام قرطبی کی بات ہے۔ آپ نے تھوڑا سا حوالہ مختصر کر دیا۔ امام قرطبی وہ لفظ اور بحث کر رہے ہیں، اسم المیت کا اطلاق یہ جائز ہے یا نہیں، اسم المیت بطور لقب کے، تو یہ ایک لمبی بات ہے۔ تو بہرحال یہ تو قرآن میں موجود ہے، شہداء زندہ ہیں، تو اگلے جمعے پر انشاءاللہ وضاحت بھی کر دوں گا۔ شہداء کی حیات ہے جنت والی، برزخ والی۔ شہداء کی حیات کا یہ معنی نہیں کہ جسم زندہ ہیں، یہ زمین کے نیچے زندہ ہیں۔ تو یہ دوسرے نمبر کے دھوکے باز فراڈی وہ یہی کرتے ہیں۔ اب رسول پاک کی 40 احادیث آ چکی ہیں، قرآن کریم نے خود بھی بیان کر دیا، اور صحابہ کے بے شمار اقوال کہ شہداء کی حیات وہ جنت الفردوس کی حیات ہے، اور مطلب ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول پاک یا رسول پاک کے صحابہ نے قرآن صحیح سمجھا ہے یا آج کے 14ویں صدی کے للڑ نے؟ شرک جب ہے ہی شرک، تو شرک اصغر اور شرک اکبر کی تقسیم کا کیا مطلب؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ وہ جو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا نا، وہ شرک کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مجازن کہا گیا ہے۔ شرک حقیقی تو وہی شرک اکبر ہے، اور کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا جس کا نام ریاکاری ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو یہ شرک کے اصغر یعنی شرک کے مشابہ چیز ہے، شرک کی طرح۔ جس طرح وہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا دکھانے کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ آسانی سے سمجھ لیں، ایک آدمی بیٹے کو بیٹے کا لفظ کہتا ہے، ایک کبھی بھتیجے کو بھی بیٹا بولتا ہے۔ اب بھتیجا اس کا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے،
کیوں؟ مجازن کہتی ہیں۔ تو اسی طرح جہاں پر شرک کا حقیقی معنی تو وہی ہے کہ اللہ کی ذات، صفات، حقوق میں کسی مخلوق کو حصے دار سمجھا جائے، لیکن ریاکاری بھی، اس میں بھی غیر اللہ کو خوشنودی مقصود ہوتی ہے، تو اس کو مجازن شرک کہا گیا ہے، جس طرح بھتیجے کو مجازن بیٹا کہہ دیتی ہیں، حالانکہ دونوں کی حقیقت میں فرق ہے۔ اگر کسی کتاب میں کفر یا عبارت ہو تو اس کے مصنف پر کب تک کفر کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ دورہ تفسیر میرے پاس ضرور پڑھیں، دورہ تفسیر آنے والا ہے، یہ لمبی کہانیاں ہیں تو اس میں ساری آتی ہے۔ مصنف پر اس وقت تک کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا جب تک وہ کتاب قطعی طریقے سے مصنف سے ثابت نہ ہو اور مصنف کی تحریر کردہ عبارت کے مطابق مصنف کا وہ عقیدہ نہ ہو، اس وقت تک مصنف کو کافر نہیں کہیں گے۔ فتویٰ دیا جا، اچھا یہ قانون قاعدہ کون سی کتاب میں مذکور ہے؟ یہ قانون رد المحتار اور دیگر سب کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ کرام سے سوال و جواب ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے جب اللہ رب العزت یہ بھائی صاف لکھو تب مسئلہ ہے۔ حدیث خلافت 30 سال رہے گی، ملوکیت ہوگی، اس سے اصرار کرتے ہیں حضرت معاویہ خلیفہ نہیں، یہ جہالت پر مبنی چیز ہے۔ الخلافت بعدی 30 سنہ، وہ خلافت مراد ہے علی منہاج النبوہ، نبوت کی منہاج پر، اور اس کا نام خلافت کاملہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو خلافت ہے وہ خلافت مطلقہ ہے، اس کو ملوک، ہر خلیفہ بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ ملوکیت جو ہے یہ مودودی کی اصطلاح ہے، اور مودودی ایک جاہل انسان تھا۔ اگر آپ کو اس کی جہالت میں شک ہے تو آج سراج الحق صاحب کو دیکھ لیں، تو وہ بھی سراج الحق کی طرح عالم تھا، تو ایک دوسرے دونوں ان پڑھ ہیں، تو خیر وہ ان پڑھ آدمی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خلفاء ذکر کیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 12 خلفاء ہوں گے میرے پاس میرے بعد، اور ایک میں یکسرون، بہت زیادہ خلفاء ہوں گے۔ تو مطلق جو خلافت مطلق بمعنی کاملہ علی منہاج النبوہ وہ 30 سال تک ہے۔ اس کے بعد کچھ اچھے لوگ ہیں، کچھ برے لوگ ہیں، تسلسل نہیں، 30 سال تک تسلسل سے سب اچھے لوگ تھے، اور حسب مراتب ان کو یہ خلافت عطا کی گئی۔ اس کے بعد پہلے کی نسبت ظاہر بات ہے حضرت معاویہ کی شان ابو بکر و عمر عثمان سے تو نہیں ملتی، حضرت علی سے بھی نہیں ملتی، تو شان کے اعتبار سے اسی طرح خلافت کا مرتبہ بھی ان کی نسبت کم ہے، لیکن ہے خلافت راشدہ، اولئک هم الراشدون، سب صحابہ کے اوصاف میں سے ہے، سب صحابہ کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد انقطاع ہو گیا، اتصال نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں لکھا ہے، فیض الباری علامہ صاحب نے نہیں لکھی، یہ بھی اصلاح کر لیں۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فیض الباری خود نہیں لکھی، یہ اپنے مولویوں کو بھی بتا دینا، یہ ان کی املائی تقریر ہے جو شاگرد نے، جس طرح میں اب بیان کر رہا ہوں تو آپ میں کوئی تحریر کر لے، شاگرد کی لکھی ہوئی ہے۔ سننے کی حدیث تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں، کیا یہ ثابت ہے؟ بالکل نہیں۔ سننے، مردوں کے سننے کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا ہے۔ اب ام المومنین بڑی محدثہ ہیں یا اس کے بعد کوئی بڑا محدث گزرا ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتیٰ، کہ یہ کہیں حدیث رسول کی ہو نہیں سکتی جس میں مردوں کے سننے کی بات ہو، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ کوئی مردہ سنتا نہیں ہے۔ تو اگر اماں جی کے مقابلے کا کوئی محدث ہے تو پیش کر۔ تو ام المومنین نے 2 کام کیے، ایک تو بتا دیا کہ قرآنی آیات کا معنی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ رسول کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں مردوں کے سننے کی بات ہو۔ اللہ کے رسول یہ کہہ کیسے سکتے ہیں جبکہ قرآن میں صاف آ گیا کہ سنتے نہیں ہیں؟ تو ام المومنین نے تمام ان روایات پہ جرا کر کے فیصلہ کر دیا
کہ جتنی لوگ گپو ٹیشن مردے سننے والی نکالیں گے یہ سب لوگوں کی گھڑنت ہے اور ان کے سب اپنی بنائی ہوئی مصنوعی روایات ہیں. رسول اللہ کا دامن اس سے بالکل پاک ہے. تواتر کا نام لیتے ہیں، ثابت کرنا بڑا مشکل. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت کے خلاف ہے. تو ان کو کہو پورا مہینہ تراویح. رسول پاک سے تو پورا مہینہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. آپ نے پوری زندگی میں 3 دن تراویح پڑھی ہے. ان کو کہو 27 دن تم کیوں خلاف سنت پڑھتے ہو؟ پھر آپ نے پوری زندگی ایک رمضان میں تراویح پڑھی ہے، تو غیر مقلد ہر رمضان میں کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر آپ نے جو 3 دن پڑھی ہے وہ عشاء سے لے کر صبح سحری کے وقت تک، یہ گھنٹے کے بعد ناچتے واپس آ جاتی ہیں، یہ سنت کے خلاف نہیں. بھئی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کتنے دن تراویح پڑھی؟ 3 دن. اور غیر مقلد پورا مہینہ. آپ نے 3 دن پڑھی اور غیر مقلد پورا مہینہ. تو یہ سنت کے موافق ہے یا خلاف ہے؟ خلاف سنت. اور رسول پاک نے پوری زندگی ایک رمضان میں پڑھی اور غیر مقلد ہر رمضان میں، یہ دوسری سنت کی مخالفت. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے سحری تک پڑھی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں سحری کا بھی خطرہ ہوا کہ یہ ٹائم ہی نہ ختم ہو جائے. اور غیر مقلد گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ڈکاریں مارتے بستروں پہ آ جاتی ہیں. تو یہ سنت کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ یہ بھی سنت کے خلاف. اب سنت کہاں جائے گی؟ 20 تراویح پڑھائی. 20 تراویح رسول سے بھی ثابت ہے، ابن عباس کی روایت. اور صحابہ کا عمل اس کی سندی کمزوری کو بھی دور کر سکتا ہے، کیونکہ تعامل جو ہوتا ہے نا، تعامل یا تلقی بالقبول، یہ خیر القرون کی معتبر ہوتی ہے. آج بعض بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ آج کے مولوی جس کو قبول کریں نا خیر القرون. تو یہ روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہوئی خیر القرون میں. حضرت عمر کے زمانے سے 20 تراویحاں کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں تمام مراکز اسلام میں شروع ہوئی. اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے لے کے آج تک کعبہ میں بھی 20 ہیں اور مسجد نبوی میں بھی 20 ہیں. تو یہ پوری امت نے اس کو قبول کیا اور یہ تلقی بالقبول سے ثابت ہے. اور 20 تراویحاں بھی ہر رمضان میں بھی، ختم قرآن بھی، اور یہ ترتیب بھی تو حضرت عمر سے ثابت ہے. تو ان کو کہو یہ جماعت، یہ ترتیب یہ حضرت عمر سے جب ثابت ہے تو ہمارے نزدیک حضرت عمر خلیفہ راشد ہے. اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے رسول نے خلفاء راشدین کے طریق کو سنت کہا ہے. اب جو اس کو خلاف سنت کہتا ہے تو اس گدھے کو کسی پاگل خانے میں داخل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو مذہب یا فرقے کا نام دینا چاہیے. شیخ سرفراز صاحب لکھتے ہیں المسلک المنصور میں بحوالہ فیض الباری سماع الموتیٰ کے بارے میں حدیث بلا شبہ پہنچ. بھائی دیکھیں خیخ سرفراز صاحب نے تسکین الصدور اور سماع الموتیٰ میں جتنی خیانت فرمائی ہے اتنی خیانت احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں نہیں کی. یہ بات آپ یقین رکھیں، شیخ سرفراز خان نے جو ان 2 کتابوں میں خیانت کی ہے نا، رئیس التحریف بنے ہیں ان 2 کتابوں میں، تسکین الصدور اور سماع الموتیٰ میں. تو احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں اتنی بے ایمانی نہیں کی، اتنی ڈنڈی نہیں ماری جتنی انہوں نے ماری. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فیض الباری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کئی مقام پہ یہ بحث کی اور آخر میں لکھتے ہیں کہ قد اشکل علی، یہ جو آیت ہے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتیٰ، سچی بات ہے کہ اس کا جواب نہیں بنتا. یہ جو ہمارے مولوی جواب دیتے ہیں نا، اسماع کی نفی ہے تے سماع کی نہیں، تے انتفاع کی ہے تے سماع نافع کی ہے. علامہ کہتے اشکلا، یہ بڑی مشکل ہے، اور جو کہے مردہ بھی سنے اور اس آیت پہ بھی ایمان رکھے بڑی مشکل بات ہے. مشکل علی بڑا مشکل ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں ایک بات کہتا ہوں وہ اگر مان لی جائے کل تو
کل تو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ متا شاء اللہ لمن یشاء، مردوں کے سننے کا قانون نہیں. اللہ اگر چاہے جب چاہے کسی مردے کو سنا دے، اللہ قادر ہے. مردے سنتے سنتے نہیں، جیسے بہرے کو اللہ سنا دے. علامہ علوسی رحمہ اللہ نے لکھا کہ مردے کا سننا ایسا ہے جیسے بغداد کے گونگے کی بات اندلس کا بہرا سن لے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو قبر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، لاؤڈ سپیکر بھی کوئی ضرورت نہیں. ہماری بغیر لاؤڈ سپیکر والی گفتگو اللہ کسی مردے کو کسی دنیا کے کونے پہ سنا دے، اللہ قادر ہے. ان اللہ یسمع من یشاء. بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسباب نہیں، اور اسباب کے بغیر میت میں سننے کی صلاحیت ماننے والا یہ مشرک ہے، جیسے ابو جہل مشرک تھا، کیونکہ اللہ کی صفت یہ مخلوق میں مان رہا ہے. باقی جہاں تک اللہ کی مشیت ہے، ہم قائل ہیں بے مشیت اللہ سما کے ہم قائل ہیں. کیا لفظ کو رب بے مشیت اللہ، اللہ جب چاہے جس کو چاہے سنا دے. اور علامہ انور شاہ صاحب یہی کہتے ہیں کل تو متا شاء اللہ لمن یشاء، جب اللہ چاہے جس کو چاہے سنا دے. تو اس قسم کے سما کے ہم قائل ہیں، اور روایات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ سمائے ان اللہ یسمع من یشاء سے ثابت ہے، اور اس کا منکر کون ہے؟ ایک حدیث میں جس کو امام ابو عمر ابن عبد البر تصحیح کرتے ہیں، اور اسی روایت کو علامہ علوسی نے تضعیف کی ہے. پھر تصحیح کیا گئی، اور پھر جو ثابت ہے. میں حیران ہوں کہ تم حنفی کیسے ہو. اپنے آپ کو حنفی کہلانا چھوڑ دو، صاف پیور غیر مقلد بنو. اب غیر مقلد کا وہ ساتھی مجھے بتا رہے تھے کچھ چول سا ہے لم یا بوجھ، تو وہ میں نے وہ بات کی تھی وہ گفتگو میں، تو اس پر اس نے کوئی کلپ چڑھایا، بالکل اندھا دھند جاہل لم یا بوجھ. البتہ اتنی بات اس نے کہی کہ ہاں ہم کہتے ہیں کچھ مردے سنتے ہیں، کچھ سنتے ہیں. تو میں نے کہا ہم تو یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ بے ایمان بھی سما کے قائل ہے، اور خود جب اقرار ہو گیا تو خیر. تو ان کو کہو تم صاف غیر مقلد بنو. حنفی رہ کر مردوں کا سننے کا قائل ہونا یہ حنفیت کے ساتھ بھی بغاوت اور دھوکہ بازی ہے. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین سماع موطا کے قائل نہیں ہیں، تو کیا یہ روایات ان کو سمجھ نہیں آئی جو ان کے ہاں متواتر بن گئے؟ پھر متواتر کا انکار کفر ہے. ان کو کہو کہ اگر متواتر ہیں پر مردوں کے سننے کا جو منکر ہے وہ تو کافر بننا چاہیے، اس پر پھر فتویٰ لگاؤ. تو یہ ایسے غیر مقلد بنتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مقابل یا واجب التعویل ہے یا واجب الرد ہے. اور یہ مولوی پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ جتنی روایات ہیں سب اخبار احاد ہیں، اور خبر واحد قرآن کے مقابل اگر موافق ہو سکے ٹھیک، فابہا نہیں تو پھر فابہ ہو ہے، فابہا نہیں پھر فابہ ہو ہے، اور اس کو رد کر دو. اس کو ماننے کی اصول شاشی سے لے کر وہ مسلم الثبوت تک گٹے رگڑ کے پڑھتی ہیں، اور پھر اس مسئلے میں آ کے بے ایمانی بھی کرتے ہیں. حیرانگی یہ تو یہ جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں یہ حنفی قطعاً نہیں، یہ قطعاً غیر مقلد بے ایمان ہیں. اور یہ اپنے آپ کو احناف یا حنفی کہنا حنفیوں کے ساتھ بھی ان کا فراڈ ہے. جب کوئی آدمی کسی میت کو سلام کہتا ہے تو اسے جواب دیتی ہے، آواز سے پہچانتی ہے، پھر تم کیوں نہیں سنتے؟ تمہارے اندر روح ہے، تم اس کی آواز نہیں سنتے ہو، اس کے اندر روح نہیں، وہ تمہاری سن لیتی ہے. تو پھر یہ اوپر والے کو نیچے کرو، نیچے والے کو اوپر نکالو. اس کے اندر روح موجود ہے. اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم، آگے مردہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. بابا جی اب مردہ اس کا سلام سنتا ہے، اور یہ جو اوپر ڈنگر کھڑا ہے یہ مردے کا نہیں سنتا. تو پھر یہ مردہ ہوا وہ زندہ، اس کو قبر کے اندر گاڑنا چاہیے اور اس کو نکالنا چاہیے. عجیب بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ معجزہ استدلال نہیں ہوتا. نہیں پترا، اس طرح کوئی جاہل بھی نہیں کہتا. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خرق عادت قانون نہیں بنتا.
خرق عادت قانون نہیں بنتا. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آج کے دور میں اگر کوئی للڑ اس طرح پیدا ہو جائے بغیر باپ کے، کمواری کا کوئی بیٹا پیدا ہو، تو وہ کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے ہو سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو کہیں وہ خرق عادت ہے. خرق عادت اپنے مورد پہ بند ہوتا ہے، وہ ضابطہ اور اصول نہیں بنتا. جس طرح بعض علماء نے کہا کہ بدر کے مردوں کو اللہ نے نبی کی وہ بات سنا دی تھی، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا کان معجزۃ لہ، اگر سنا دی تھی کوئی نہیں، خرق عادت ہے. اب اس کو قیاس نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم پہ آگ گلزار بن گئی، یہ خرق عادت ہے. تم کسی شیخ الحدیث کو ڈالو تو انشاءاللہ اس کا پورا رگڑا نکل جائے گا، اور کسی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث یا پیر صاحب کو یا کسی اور کو ڈالو آگ میں اور اوپر پڑھو یا نار کونی بردًا وسلاما، تو انشاءاللہ اس آیت کے اختتام تک پیر کا رگڑا نکل جائے گا. پھر کوئی کہے وہ خرق عادت تھا بھائیو، اور یہ عادت ہے جلانا. تو خرق عادت قانون نہیں بنتا، ضابطہ عام نہیں بنتا، وہ یہ مسئلہ ہے. کھجور کی ہڈیاں، یہ جو مربجہ اذکار ان پیروں نے شروع کیے ہیں نا، حلقے بنا کر ذکر کرنا، پھر ذکر کی دعوت دینا، پھر جہری ذکر کرنا، پھر کھجور کی گٹھلیاں ساری کر کے یا ہزار ہزار منکے کی تسبیح، یہ جو مربجہ ذکر ہے، جو آج یہ آپ کے اردا گرد پیران طریقت کرا رہے ہیں، کوئی سبز پگڑی کا، کوئی سفید پگڑی کا، تو یہ کوئی بڑے پگڑ والے، کوئی ٹوپی والے، یہ جو مخصوص اذکار کرا رہے ہیں، پیغمبر کریم سے بھی یہ طریق ثابت نہیں، صحابہ سے بھی نہیں، اور چاروں اماموں سے بھی ثابت نہیں، اور یہ نری بدعت، ضلالت، ظلمت اور بدبختی ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے. ہمارے علماء فرماتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے علماء کون ہیں، معجزہ بطور دلیل نہیں پیش کیا، یہ تو ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ آپ کے علماء نہیں، وہ آپ کے جہلا ہوں گے. جی اگر تعویذ کرنا جائز نہیں تو پھر حدیث میں منتر دم کا بھی ذکر ہے، تو اس کا کیا، کون سی تلازم ہے دونوں میں؟ جس چیز کا حدیث میں ذکر ہے ہم مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرنا ثابت ہے، اور کثرت سے احادیث موجود ہیں، اور لکھ کر گلے میں لٹکانا نہ کسی صحابی سے صحیح سند سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. تو ہم نے کلمہ میں پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات ہم نے محمد مصطفیٰ کی ماننی ہے. اب تیرے قیاس سے تو کام نہیں چلتا. قیاس تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو مرد کیوں پیدا ہوا ہے، تو زنانی کیوں نہیں ہوا، یا انسان کیوں ہے، گدھا کیوں نہیں پیدا ہوا. پھر گدھا اگر ہونا تھا تو 4 ٹانگیں کی بجائے 2 کیوں نہیں ہیں، 2 فضول ہیں، 2 سے کام چل سکتا تھا. یا تیری 2 ٹانگیں کیوں ہیں، تیری 4 ہونی چاہیے تھی، کبھی تو گر جاتا ہے تو ڈنڈا. تو یہ ایسے قیاسوں سے عقیدے نہیں ثابت ہوتے، یا مسائل نہیں ثابت ہوتے. مسائل ثابت ہوتے ہیں تصدیق محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گیا بس. بآخر دعوانا